نجات خدا کا انتظام یا انسان کی کوشش؟ ذرا تصور کریں کہ آپ کو ایک بادشاہ کے محل میں کھانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے میرے گھر آ جاؤ لیکن اپنا کھانا ساتھ لے کر آنا، اگر تمہارا کھانا اچھا ہوا تو اندر آؤ گے ورنہ گیٹ سے واپس۔ اس صورت میں انتظام آپ کا ہے اور ٹینشن بھی آپ کی ہے۔ شاہی دعوت، رائل فیسٹ۔ بادشاہ کہتا ہے تم بس خالی ہاتھ آ جاؤ، کھانا، برتن، سجاوٹ، ہر چیز کا انتظام میں نے کر لیا ہے، تمہیں صرف آ کر کرسی پر بیٹھنا ہے۔ یہاں سارا انتظام بادشاہ کا ہے، آپ کو صرف قبول کرنا ہے۔ آج کا سوال یہی ہے، کیا جنت ایک ون ڈش پارٹی ہے جہاں ہمیں اپنی نیکیاں ساتھ لے کر جانا ہوں گی، یا یہ ایک شاہی دعوت ہے جہاں خدا نے سب کچھ پہلے ہی تیار کر رکھا ہے؟ خوش آمدید ایک نئی ویڈیو میں۔ آج ہم دیکھیں گے مذہب آپ کو کام پر لگاتا ہے اور یسوع آپ کو دسترخوان پر بٹھاتے ہیں۔ بائبل کا نظریہ، خدا مہیا کرنے والا۔ بائبل مقدس کا بنیادی پیغام یہ ہے، انسان روحانی طور پر کنگال ہے۔ ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہی نہیں کہ ہم جنت کا ٹکٹ خرید سکیں، اسی لیے نجات کا سارا انتظام خدا نے خود کیا۔ جب ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا تھا تو خدا نے ایک مینڈھا مہیا کیا اور ابراہیم نے کہا یہوہ یرے، خدا مہیا کرے گا۔ اسی اصول پر خدا نے ہماری نجات کے لیے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، کوئی کتاب نہیں بھیجی کہ خود بچ جاؤ، بلکہ خدا نے اپنی ذات میں سے اپنا بیٹا یسوع مسیح مہیا کیا۔ افسیو 2:8-9۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ غور کریں، یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ 100% خدا کا منصوبہ ہے، ہم نے ایک آنا بھی نہیں ڈالا۔ اسلام کا نظریہ، انسان کا انتظام۔ اب عام مذہبی نظریے کو دیکھتے ہیں۔ اسلام میں خدا نے ہدایت دے دی اور اب منزل تک پہنچنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ خدا نے دیا نقشہ، قرآن، جسم، گاڑی، قوانین، شریعت۔ اب ڈرائیونگ آپ کو کرنی ہے، صحیح چلاؤ تو کامیابی، غلطی کرو تو ناکامی۔ یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے۔ اللہ رحمت کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہلے محنت کریں۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا۔ الزلزال۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں خدا انتظام نہیں کر رہا بلکہ امتحان لے رہا ہے۔ منطقی دلیل، مردہ انتظام نہیں کر سکتا۔ یہاں اصل فرق سمجھیں۔ مذہب کہتا ہے انسان بیمار ہے، دوا دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ بائبل کہتی ہے انسان روحانی طور پر مردہ ہے، افسیوں 2:1۔ اب سوال، کیا مردہ اپنے علاج کا انتظام کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے؟ دوا کھا سکتا ہے؟ نہیں، مردہ کو باہر سے زندگی دینی پڑتی ہے۔ اگر نجات کا انتظام ہم پر چھوڑ دیا جاتا تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ اسلام کہتا ہے اٹھو اور چلو، یسوع کہتے ہیں میں تمہیں زندہ کرتا ہوں، اب چلو۔ قیمت کس نے ادا کی؟ نجات مفت ہے لیکن سستی نہیں۔ مذہب میں قیمت انسان ادا کرتا ہے، نیکیاں، قربانیاں، اعمال، لیکن مسیحیت میں قیمت خدا نے ادا کی۔ یسوع نے سولی پر ہماری نجات کا بل ادا کر دیا۔ جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو مطلب تھا انتظام مکمل، قیمت ادا۔ اب اپنی نیکیاں لے کر جانا ایسا ہے جیسے بل پہلے ہی ادا ہو چکا ہو اور آپ پھر بھی پیسے دے رہے ہوں۔ یہ خدا کے فضل کی توہین ہے۔ سکون کہاں ہے؟ سچ بتائیں، سکون کہاں ہے؟ اس بات میں کہ میں انتظام کروں جبکہ میں کمزور ہوں، یا اس بات میں کہ خدا نے انتظام کر دیا جو کامل ہے؟ اگر انتظام میرے ہاتھ میں ہو تو نیند حرام ہے، لیکن اگر یسوع کے ہاتھ میں ہو تو سکون ہے۔ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، یوحنا 14:2۔ تو سوال کا جواب، نجات 100% خدا کی فراہمی ہے۔ ہمارا کام انا چھوڑنا، فضل قبول کرنا، اپنی ٹوٹی نیکیوں کو چھوڑ دیں اور یسوع کی سولی کا سہارا لیں۔ خدا کہتا ہے میں نے سب کر دیا، بس تم گھر آ جاؤ۔ کمنٹس میں لکھیں شکریہ یسوع تیرے انتظام کے لیے۔ خدا آپ کو اپنے فضل میں قائم رکھے، آمین۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔